حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ کے اندر تشریف فرما تھے کہ مؤذن آیا اور اس نے کہا یا امیر المومنین نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے، اب آپ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر بات دہرائی اور کہنے لگا کہ یا امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو روایت کے الفاظ یہ ہیں جو لکھے ہوئے ہیں کتاب کے اندر کہ ھذا الکلب یعلمنا بالسنت، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غصے سے فرمایا کہ دیکھو یہ کتا ہمیں سنت سکھاتا ہے۔ جی، یہ المستدرک جلد اول صفحہ 305 اور حدیث نمبر 690 ہے۔ تو اس روایت کو جو ہے نا لے کر کچھ لوگ بڑے حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس طرح کے الفاظ آپ نے کیسے بولے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ امام دارقطنی نے فرمایا کہ یہ روایت مجہولہ ہے، یعنی قابل حجت نہیں ہے۔ اس کا ایک راوی ہے زیاد بن عبداللہ نخعی، وہ امام ذہبی نے اسے مجہول قرار دیا ہے، امام دارقطنی نے بھی اس کو مجہول قرار دیا ہے کہ اس کے حالات کا پتہ ہی نہیں ہے وہ ہے کون۔ تو جب تک یہ پتہ نہ چلے تو کیسے اس سے اس طرح کی حدیث لے لی جائے جس کی وجہ سے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ پر اتنا بڑا اعتراض آئے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وہ ہیں جن کی تربیت خود جناب محمد رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں مولا علی المرتضیٰ پل کر جوان ہوئے ہیں، یعنی آغوش رسالت کے اندر ان کی پرورش ہوئی ہے۔ تو جس کی پرورش کرنے والا صاحب قرآن ہو، اللہ کا محبوب ہو، وہ اس طرح کی بولی کیسے بول سکتا ہے؟ وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں اور سیرت نبوی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے حضرت مولا علی المرتضیٰ۔ اور رسول اللہ کی کیا شان ہے، کیا سیرت ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی تھی، کبھی کسی پر لعنت نہیں کی تھی، کبھی آپ کی زبان پہ کوئی فحش لفظ نہیں آیا تھا۔ تو یہ جس کی سیرت ہو اس کے ہاتھوں میں پلا ہوا بچہ کس طرح اس طرح کی بات کہہ سکتا ہے؟ اور پھر وہ نماز کے لیے بیچارہ کہہ رہا ہے کہ یا امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس نے 2 مرتبہ کہا ہے، تو آپ نے اس طرح اس کو جواب دے دیا۔ یقیناً اس کی سند کے اندر کوئی خرابی ہے، اور وہ خرابی سامنے ہے کہ بڑے بڑے آئمہ اس کے ایک راوی کو قابل حجت نہیں کہہ رہے اور مجہول قرار دے کر اس کی روایت کو رد کر رہے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس روایت کو لے بھی لیا جائے تو میرا خیال یہ ہے اس میں روایت بالمعنی ہوئی ہے، راوی نے کچھ الفاظ بدلے ہیں۔ ہو سکتا ہے جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہو کہ ھذا الجاہل یعلمنا بالسنتی، یہ جاہل ہمیں سنت سکھاتا ہے، تو غصے میں کہا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی راوی نے روایت بالمعنی کرتے ہوئے لفظ بدل دیے ہوں، وہ ہو جاتا ہے روایت بالمعنی۔ تو اس امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس روایت کو لے لیا جائے اور کہا جائے کہ اصل الفاظ اور تھے، کہنے والے نے اس کو کسی اور انداز سے پیش کیا ہے، تو پھر اس روایت کو لیا بھی جا سکتا ہے، اور اگر اس کو رد بھی کر دیا جائے تو بھی جائز ہے، اس لیے کہ اس کے بعد راوی ہی حجت کے لائق نہیں ہے۔ بہرحال اس حدیث کی بنیاد پر جناب شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کوئی اعتراض نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔